جی سب سے پہلے تو میں جعفر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بڑی جو ہے کوآپریٹ کی ہے، تو آپ سے کچھ ہمارے کوئی باتیں اللہ آپ کو سلامتی دے، سوالات ہیں۔ اللہ جی آپ کو عزت دے۔ دیکھیں حسن اللہ یاری صاحب، میں ایک نا ساتھ اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور جرنلسٹ بھی ہوں، تو میں کافی جی ریسرچ وغیرہ کرتا کیا رہتا ہوں۔ نام ہے، کہاں سے کال کیا؟ جی میں جہلم سے کال کروں، احمد یار نام ہے میرا۔ جہلم میں تو وہ ہے نا آپ کے دوست ہے، اس کو چھوڑ دیا آپ نے؟ جی جی نہیں، میں تو ان کی فکر سے تعلق نہیں ہے میرا اچھا ویسے میں فرقہ واریث میں کم پڑھتا ہوں، لیکن قریب قریب جو تعلق ہے نا صوفیوں سے ہے، اچھا صوفی لوگوں سے۔ اوکے صحیح، حکم جناب۔ جی جی دیکھیں، میں لیکن اتحاد امت میں بھی بہت میں کوشش کرتا رہتا ہوں، ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، لیکن حسن اللہ یاری صاحب آپ کی میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں۔ آپ سے شکایتیں ہمیں یہ ہیں کہ آپ دیکھیں، آپ بات کرتے ہیں، آپ اپنا موقف بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نا ہماری جو معتبر شخصیات ہیں ان کا نام آپ اچھے سے نہیں لیتے جی، یہ مجھے بڑا دلی دکھ ہوتا ہے جی۔ خصوصاً دیکھیں ہمارے نزدیک جو ہے حضرت عائشہ کی بہت اہمیت ہے، یقین مانے ہمارے دل دکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، میں آپ صحیح بات کر رہا ہوں۔ چلیں بھائی، بھیا عرض یہ ہے کہ ان کے متعلق ہم جو کہتے ہیں نا، جو حقائق کہتے ہیں وہ آپ کی کتابوں سے کہتے ہیں، ان کے متعلق نہیں ہم بہتان جھوٹ نہیں لاتے، اور ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے نا ان باتوں سے، تو پھر وہ احترام کرنے کا کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ جب ان کے اعمال دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کردار دیکھتے ہیں، ان کے متعلق جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سب تو میں آپ کی کتابوں سے دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں، اب کوئی شخص آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے، وہ ان کا بھی گلائے تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عرب جو تھے وہ سب بتوں کی بہت عزت کرتے تھے، ان کے خدا تھے، ان کے بھگوان تھے، اور ان کے آبا بھی اسی عبادت میں مرے تھے، اسی دین پہ مرے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ خدا نہیں ہے، دلیل کے ساتھ، بھائی وہ اعجاز بھی ہے، دلیل بھی ہے کہ بھئی دیکھو تم نے پتھر سے ایک چیز بنا دی، یا وہ کھجور سے بناتے تھے نا اپنے بت، یا لکڑ سے بنایا، مٹی سے بناتے تھے، اور یہ جو ہے مچھر بھی اس پہ بیٹھتا ہے، کتا آ کے اس پہ پیشاب کرتا ہے، وہ آپ کا بت جو ہے اس کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتا، اس کو دفع نہیں کر سکتا، تم جا کے اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یہ خدا نہیں ہے، رب نہیں ہے۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہو، ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ تھا کہ وحدہ لا شریک خالق السماوات والارض، یہ بتیں جو ہے سب باطل ہیں، یہ فرماتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتیں توڑی ہیں، تو عربوں کو یہ بتاتے تھے، تو یہ باتوں عرب اس کے سامنے کیا کہتے تھے کہ بھئی آپ نے ہمارے خداؤں کو گالی دی، اور پھر آپ ہمارے خداؤں کو کیوں عزت نہیں کرتے؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز ہے اس کے لیے آ کے وہ مکے والوں کے بتوں کی وہ جو ہے عزت کریں؟ وہ جائز تھا پیغمبر کے لیے؟ جائز نہیں تھا نا ان کے لیے۔ جو ابھی میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں نا بھائی صاحب، میں آپ کی خدمت میں وہ باتیں پیش کر رہا ہوں کہ یہ دین اسلام میں جو فرقے بنے ہیں، یہ پیغمبر کی جانب سے نہیں ہے، اللہ کی جانب سے نہیں ہے، بات یہ درست ہے۔ بعد میں بنے ہیں۔ تو اس کے جڑ پہ جاتے ہیں کہ ان فرقوں کو کیسے خاتمہ کیا جائے۔ اس کا جڑ یہی ہے کہ جو دین اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اس میں کوئی فرقے نہیں ہے، وہ ایک دین ہے، اس میں نماز بھی ایک ہے، بے عقائد شک بھی کوئی ایک شک ہے، نہیں۔ سب کچھ ایک ہے۔ جب اس کی طرف جاتے ہیں نا، اصل کی طرف جاتے ہیں، تو اس میں بہت ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو پھر ہم جس حقائق کا بیان کرتے ہیں نا، پھر اس کے بعد وہ پھر اس حقائق کو بیان کر کے پھر میں آ کے بتوں کی تعریف کر دوں، بتوں کا احترام کر دوں۔ اصل میں جاری صاحب میرا آپ سے سوال ہے، میں نے نا بخاری دیکھیں، میں اسٹوڈنٹ کیونکہ مجھے عربی وغیرہ نہیں آتی جتنا آپ کا مطالعہ، ظاہر سی بات ہے، ہاں اردو میں صرف ہم نے دیکھا ہے، تو یقین مانے جن کتابوں سے آپ دکھاتے ہیں، آپ نے یہ نہیں، میں امام حسن کو دل سے سلام کرتا ہوں، میں ان کو سب سے افضل مانتا ہوں، امام مانتا ہوں، لیکن ان کے خلاف بھی اسی بخاری میں کیا حدیثیں نہیں ہے کہ امام حسن کی بہت زیادہ شادیاں تھیں؟ ان کو بھی ہم ڈیفینڈ کریں گے، ہم کریں گے، یا ہم ایسی روایات کو نہیں مانتے، ہم پھاڑ کے پھینکتے ہیں ایسی روایات کو جو امام حسن کے خلاف ہیں یا عائشہ کے خلاف ہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے حسن اللہ یاری صاحب۔ آپ کا نظریہ ہے بھائی، آپ نظریہ لوگوں کے بہت ہیں، جس نظریہ کا جو نظریہ حق ہے تو اسی کی ویلیو ہے نا۔ نہیں نظریہ آپ کا ہے، نہیں نظریہ آپ کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، شیعہ مسلم، وہ کیا کہتے ہیں، ہندو حسن مسلم اللہ بھائی یاری بھائی۔ صاحب بتائیں کہ امام بخاری میں امام حسن کے خلاف یہ نہیں روایت آئی کہ ان کی سب سے زیادہ شادیاں تھیں؟ آپ مجھے بتائیں تو یہ سے کیا مطلب ظاہر ہوتا ہے؟ کیا آپ بتائیں مجھے کیا مطلب ظاہر ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص زیادہ اس شادی سے تو کرتا ہے کوئی نہیں، حرام تو نہیں مطلب کہ بہت زیادہ وہ طلاق دیتے تھے، شادی کرتے تھے پھر طلاق دیتے تھے، تو میرے نزدیک تو یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ ایسا عیاش بندہ کرتا ہے، لیکن ہم اس روایت کو مانتے ہی کوئی نہیں، ہم تو نہیں مانتے اس روایت کو۔ ہمارے نزدیک جی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مطہر ہیں، امامان قامہ تو و میرے قعدہ ہیں، نزدیک ٹھیک ہے نا، جی ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک۔ یہ کوئی میچ نہیں ہے بھائی، اس طرح نہیں ہے کہ میں امام حسن علیہ السلام کی وہ کرتا ہوں نا کے متعلق میرا اچھا عقیدہ ہے تو تم بھی آ جاؤ عمر کے متعلق اچھا عقیدہ رکھو۔ یہ کوئی لین دین تھوڑی ہے کہ میں آپ کو 5 روپے نہیں دیتا ہوں، آپ اصل مجھے بھی 5 روپے دے دو۔
نہیں نہیں، میں کہہ رہا ہوں جس بخاری سے آپ وہ روایات دکھاتے ہیں نا، وہاں پہ نعوذ باللہ اہل بیت کے خلاف بھی ہے، اور اہل سنت کے اندر بھی بہت سارے گروہ اماماتی ہیں جو دیوبندیوں کے اماماتی ہیں، وہ جب آتے ہیں بریلیوں کے سامنے کہتے ہیں یار ہم تو اس حدیث کو مانتے ہی کو نہیں، صحیح حدیث کو بھی نہیں ماننے سے انکار دیتے ہیں۔ تو بخاری پہ بھی میں سمجھتا ہوں، آپ سر سید احمد خان کے، میں نے جو ہے نا خود ان کے قائد پڑھے ہیں، سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ بالکل فضول کتاب ہے، یہ جاوید احمد غامدی صاحب کا ہے۔ تو اہل سنت سارے تو متفق ہے ہی کو نہیں بخاری پہ، نہ مسلم پہ متفق ہے۔ نہیں وہ شاذ اقوال ہیں، یا احمد خان یا غامدی، ان کا یہ جو ہے نا جماعت عمریہ کے جو اکابر ہیں، جو فرقے ہیں، مین باڈی ہے، یہ شاذ اقوال ہیں، نادر لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے خود سنا، کیا نام ہے، دیوبندی عالم کو کہتے ہیں یار ماماتی عالم کے، یار میں بخاری کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، کسی کنجر کی لکھی ہوئی کتاب، آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ ٹھیک، صحیح، وہ کہتے ہوں گے، اچھی کہتے، میں بھی ان سے جی تو آپ متفق، میں بھی ان سے اور متفق۔ دوسری بات، نہیں یہ بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں روایات غلط ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حضرت عائشہ کی جو ہے، حضرت عائشہ کے وہ والد سے صرف بخاری اسی کے ایک دو کتاب میں، روایت تو نہیں ہے، قرآن کی آیات ہیں، ان کا کیا کریں گے بھائی؟ قرآن کی جی آیات ہیں، جی قرآن کی آیات ہے، بہت ساری باتیں ہیں نا، سورہ تحریم کا کیا کریں گے؟ وہ بھی ضعیف ہے۔ نہیں وہ دیکھیں حضرت حسن اللہ یار صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، جو آپ نے صاحب یوسف کے حوالے سے روایت دکھائی ہے، میں نے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی ہے، میں نے دیکھا ہے، میں کہتا ہوں یار نبی کہہ سکتا ہے، کیونکہ آپ میری پوری نا بات سننا، حسن اللہ یار صاحب پوری بات سننا۔ دیکھیں میرا باپ جو ہے نا، میری ماں کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، نہیں ہاں نہیں، غلط ہے، غلط لیکن ہے آپ کی نہیں، بات، بالکل غلط ہے۔ پلیز آپ بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں غلط بات کی ہے نا اپنی بیوی سے، اس کو حق غلط بات کہنے کی۔ اگر اس پیغمبر نے کہا ہے کہ یہ صاحبہ یوسف ہے، تو پھر آپ پہ جی تصدیق واجب ہے، ایمان واجب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہے غضب میں ہو، چاہے رضا میں ہو، وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتے۔ وما ينطق نہیں عن نہیں، الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ بات اجازت آپ دیں۔ کی بالکل درست ہے اور حضرت پیغمبر جی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ کو ثابت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان شخص کو بولا ہے کہ یہ شخص مثلا مسلمان ہے، یا فلان شخص کافر ہے، یا فلان شخص جھوٹا ہے، یا فلان شخص اچھا آدمی ہے، تو آپ پہ واجب ہے کہ تصدیق کریں۔ اگر آپ اس کے امتی ہیں نا، تصدیق کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں بول سکتے۔ یہ میرا باپ بھی ہو، میرا بھائی بھی ہو، میں خود بھی ہوں نا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کسی وصف کا اظہار کیا کہ یہ شخص ایسا ہے، تو ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ امتی ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے نا، جب آپ مانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلانے کو صاحبہ یوسف بولا ہے، تو آپ پہ واجب ہے کہ تصدیق کرو۔ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے میں غلط بولا ہے، تو اس کی مثال میرے اور آپ جیسی ہے نا، ہم بھی غصے میں آ کے غلط بات کہتے ہیں۔ اگر اس نے صحیح بولا ہے، اگر انہوں نے صحیح بولا ہے، اس میں غصہ بھی نہیں وہاں پہ، اگر انہوں نے صحیح بولا ہے تو پھر تصدیق کرو کہ فلان شخص صاحبہ یوسف ہے۔ تو ترمذی کی ان روایتوں میں کیا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے جو ہے، سب عورتوں میں جو ہے فضیلت ہے جو میرا یہ میری بات مان لو نا، بات مان لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم متضاد باتیں نہیں کہہ سکتے۔ جس شخص کی شان یہ ہے کہ وہ صاحب یوسف ہے، جس شخص کی شان یہ ہے کہ اس کے، سن لو نا، پھر سن لینا جواب سے، میں دوبارہ سے آغاز کرتا ہوں کیونکہ آپ نے میری بات کاٹی ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متناقض بات نہیں کر سکتے، میں اور آپ کر سکتے ہیں کہ آج ہم کچھ کہہ دیں نا، کل کچھ اور کہہ دیں۔ آج میں کہہ دوں کہ فلانی اچھا آدمی ہے، کل کہہ دوں فلانا برا آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کچھ کہہ رہا ہوں، کل کچھ اور، یہ میں اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن معصوم وما ينطق عن الهوى یہ نہیں کہہ سکتا۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تضاد، سن لو بھائی، تضاد ہمارے جملوں میں ہو سکتا ہے، تضاد اللہ کی جانب سے جس کو چراغ بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، ہادی بنا کر بھیجا ہے، رہنما معلم بنا کر بھیجا ہے پوری انسانیت قیامت تک کے لیے، اس کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کیا بولا، صاحب یوسف بولا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک سورہ لایا کہ اس کی دل ٹیڑھی ہے، یہ زوجہ نوح ہے، یہ زوجہ لوط ہے، سب یہ آیات لے کے آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے کردار دیکھتے ہیں، لشکر لے کے آئی کس کے جنگ کے مقابلے میں؟ بھائی عورت کا کام یہی ہے، لشکر لے کے آنا۔ ہم سمجھتے ہیں وہ ان کی ایک اجتہادی غلطی ہے، نہیں وہ اجتہادی غلطی ہے ان کی ایک۔ اجتہاد کون سی اجتہاد؟ کوئی قرآن کی کوئی سورہ ہے کہ تم علی علیہ السلام سے لڑو؟ اجتہاد تو کیا ہے؟ بھائی اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ ایک منٹ، اجتہاد یہ ہے بھائی صاحب کہ تم قرآن کو دیکھو، تم حدیث کو دیکھو، ٹھیک ہے نا، اس میں سے جو حکم ہے اس پہ عمل کرو، یہ اجتہاد اسی کو کہتے ہو نا تم لوگ۔ اور کوئی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم میرے بھائی میرے بعد علی علیہ السلام کے ساتھ تم نے لڑائی کرنی ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے تو یہ حدیث نقل کی ہے نا کہ خلیفہ کافر بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے، یہ اجتہاد ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، امیر المومنین اعظم سے لڑنا میرے لڑنے کے مساوی ہے، انت منی بمنزلت، یہ سمجھ نہیں آئی؟ بمنزلت ہارون سے لڑنا جائز ہے؟ ایک منٹ، اگر کوئی بنی اسرائیل میں، تم یہی کہتا نا بنی اسرائیل میں کوئی تلوار لے کے آتا نا حضرت ہارون علیہ السلام کے گھر میں کہ باہر آؤ میں نے تجھ سے قتل کرنا ہے، تم یہی کہتے کہ اس نے اجتہادی غلطی کیا، یا کہتے ہیں ملعون کافر ہے؟ تم کیا کہتے ہیں؟ ہاں بھائی، تو لازمی بات ہے عزیزو، یہ اجتہادی غلطی جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے
ایک ایسی عذر ہے جو صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، احمق بنانے کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس کے کردار کو اچھی طرح سے پہچان لو، وہ کوئی بیوقوف نہیں تھی. عائشہ جو کچھ بھی تھی نا بیوقوف نہیں تھی، اس کو بخوبی پتہ تھا کہ علی علیہ السلام کون ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کی محبت واجب ہے، ان سے بغض رکھنا کفر ہے، وہ جانتی تھی. اس کے باوجود وہ لشکر لے کے آئی ہے. تو جب اب سن لو، جب آپ نے سوال نہیں، اب جلدی نہیں کرو، سن لو تم نے پوچھا تھا نا کہ میں تو عائشہ کا دفاع کرنے آپ بیٹھوں. ترمذی میں، مسلم میں، بخاری میں اس کی تعریف موجود ہے. وہ سب تعریفیں خود پر جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک عورت ہے جس کے متعلق اللہ نے پورا سورہ نازل کیا اس کی مذمت میں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صاحب یوسف ہے. اس کے کردار کو دیکھتے ہیں، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹی احادیث وغیرہ بنا دی. میں نے آپ کے اب میرے دیکھ لو کہ وہ کیسے پیغمبر پہ افتراء کرتی تھی. تو پھر ایسے شخص کی تعریف غلط ہے، یہ اس کی تعریف نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں، ان کے زبان میں تناقض نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. نہیں آپ دیکھیں نا، ایک دن کسی کی تعریف کرو، اگلے دن اسی کو تکفیر کر دو، یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں مولا علی کو تو ہم دیکھیں نا، جو ہم اپنا صوفی لوگ ہیں، ہم تو مولا علی کو اپنا امام سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہی مولا علی سے ہیں. شاید اہل تشیع سے زیادہ محبت کرتے ہیں مولا علی سے. لیکن جو دوسری طرف جنگ دیکھیں، میری بات سنیں، میں یقین مانے میں نے تحقیق کیا نا، سن لیں یاری صاحب، تو میں نے امیر معاویہ کی باتیں پڑھی ہیں. میں یقین مانے میں بول نہیں سکتا، میں نہیں ان کو پسند کرا، سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے. میرے مولا علی کے سامنے آئے تھے. لیکن جو ام عائشہ کا معاملہ، وہ بھی میری جو ہے نبی کی بیوی ہیں، وہاں پہ مجھے خاموشی نہ رکھنی پڑے گی. جی بہترین، اسی کو آپ جواب اللہ نے دے دیا قرآن میں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. صرف ہمارے نبی ہیں یا اور بھی انبیاء گزرے ہیں؟ 1,24,000 انبیاء پہ ایمان واجب ہے کہ نہیں ہے؟ وہ واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. تو کس نے کہا کہ نبی اللہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی عورت جو ہے کافر ہے؟ کس نے کہا؟ اللہ نے قرآن میں کہا نہیں کہا. لیکن ان کا کہاں سے آپ مجھے ان کا اعتقاد ہے کہ کافر ہے؟ آپ مجھے کئی دفعہ دکھائے روایت. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے، کافر لوگوں کے لیے. یہ کافر کون ہے جن کی شبیہ بنا؟ اللہ شبیہ بتا رہا ہے. کافر ہاں میں بتاتا ہوں نا، آپ سن لو. کافر ہیں، ان کی شبیہ ہے امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ضرب اللہ مثلا، مثل بولتے ہیں شبیہ کو، مثال، شبیہ مثل شبیہ ہے نا. کافروں کی ایک مثال ہے، کافر لوگوں کی ایک مثال ہے امرأۃ نوح، ہاں زوجہ نوح، وامرأۃ لوط زوجہ لوط. نہیں حضرت عائشہ کے بارے سے یہ کون ہے بھائی؟ یہ کون ہے؟ خود دیکھو بھائی. اب میں کچھ بولوں سب لوگ سمجھ گئے بھائی کہ وہ کافر کون ہے جن کی شبیہ نوح اور لوط کی عورتیں ہیں. میں اب اس کا جواب آپ کی کتابوں سے دیتا ہوں. ایک منٹ دکھائیں. کنایہ سمجھتے ہو؟ کنایہ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں میں اردو میں ساری میں نے تفسیر پڑھی اردو. میں نے کنایتن کچھ کہہ دوں آپ سمجھ جائیں گے. کنایہ، لفظ کنایہ اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ کنایہ سمجھ گئے، یعنی اشارت. کنایہ، ہاں. اب سن لو. تاد امت کی بات کے صحیح جوان نقوی صاحب جیسا کرتے ہیں، ہم اسے بڑا پیار ہے اسے، ہمیں سنیوں کا ہمارا ہیرو ہے وہ. ہاں بالکل، آپ لوگوں کا ہیرو مجھے پتہ ہے. معانی القرآن الفرا جزء ثالث، یہ ابو زکریا یحییٰ بن زیاد الفرا توفی سنہ 207. یہ عربیت میں، تفسیر میں یہ علماء جانتے ہیں، اس کا ثانی کوئی نہیں. یہ انہیں بہت ہی بلند ترین علماء میں سے. اس کی کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. یہ جو مثال دی گئی ہے، اللہ نے مثال دی ہے کافروں کی، کافر لوگوں. یہ میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو نظر آئے. کافر لوگوں کے لیے اللہ نے مثال دی ہے. کہاں گیا میرا مارکر؟ کہاں؟ یہ مارکر آ گیا. ھذا مثل. یہ جو مثال ہے جس کی، ہاں مثال ہے جس کی شبیہ کون ہے؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یہ کون ہے؟ ہاں جی پڑھو خود پڑھو. ہاں پڑھو، خود پڑھو. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. الذین کفروا، کچھ لوگ کافر ہو گئے ہیں، اللہ ان کے مثال بیان کر، اس کی شبیہ بیان کر. وہ شبیہ کون ہے؟ شبیہ ہے امرأۃ نوح امرأۃ لوط. وہ کافر کون ہے؟ ہاں کافر کون ہے؟ وہ
ٹھیک ہے نا بھائی. الوسيط في تفسير القرآن المجيد تأليف الواحدي النيسابوري جزء الرابع چاپ دار الکتب العلمیہ. کتاب چھپی ہے کب بھائی؟ سن 1994 دار الکتب العلمیہ بیروت میں چھپی. تفسیر سورة التحریم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. بلی وضرب لهما، عائشہ حفصہ کی بات ہو رہی ہے. وضرب لهما امرأة نوح وامرأة لوط مثلا، اللہ نے مثال دی ہے. مثال بولتے ہیں شبیہ کو. اللہ نے ان کی شبیہ بیان فرمایا. اگر امرأۃ نوح و امرأۃ لوط مثال ہے عائشہ کے لیے، تو عائشہ و حفصہ کون ہے؟ الذین کفروا ہے نا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط مثال کس کے لیے؟ الذین کفروا کے لیے. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال دی گئی عائشہ و حفصہ کے لیے، تو ثابت ہوا کہ الذین کفروا قرآن میں عائشہ و حفصہ. فتح القدیر شوکانی صاحب کی جزء خامس. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا یحذر به عائشہ و حفصہ. تو یہ ہے میرے بھائی، یہ کتاب ہے تفسیر فخر الرازی، مفاتیح الغیب جس کو کہتے ہیں، المجلد 11 چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے 2005 میں بیروت میں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي المؤمنين وهما حفصة وعائشة. یہ جو دو مثال ہیں، یہ کنایہ، تعریض بولتے ہیں عربی زبان میں کنایہ کو. کنایا کس سے؟ عائشہ حفصہ سے. اون ڈسو جی، اون ڈسو. سر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں نے بھی نا ساری پڑھی ہیں. بالکل آپ کی بات بجائے، آپ یہ بات بجائے، صرف یہ بات بجائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تھوڑے غصے کا اظہار کیے، لیکن کہیں ان کی مثال ہے عائشہ و حفصہ کی مثال ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. ٹھیک ہے نا. اور بھائی جو وہ بھی نبی ہے نا، وہ بھی نبی ہیں. نوح علیہ السلام نبی نہیں ہے، تم کہہ دو نبی نے، وہ تم ابھی کافر ہو جاؤ گے. نبی آئے یا نہیں ہے؟ نبی تو ہے، لیکن ہمارے نبی کی مثال ہی اپنی ہے. ہمارے نبی سب سے افضل ہے. ان کا ان کی بیوی جو ہے نا شبیہ ہے، ان کی بیوی شبیہ کس کی بیوی سے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے. ہماری نبی کی مثال. لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ ان کی بیوی شبیہ کون ہے؟ عائشہ. اور ان کی بیوی کہاں میں؟ جہنم میں. تو عائشہ کہاں پہ ہوگی؟ ابھی لازمی بات نہیں. تو بخاری میں جو ان کے فضائل ہیں، وہ ترمذی میں جو ان کے فضائل ہیں، وہ قرآن کے خلاف جو بھی فضیلت ہے وہ جھوٹ ہے. قرآن میں اللہ نے تکفیر کر دی. جب اللہ نے جہنمی بنا دیا، اس کے بعد تم فضائل بناتے جاؤ. بخاری میں تم خود کہتے ہیں نا کسی رنڈی نے لکھا. آپ نے خود نہیں بولا کسی رنڈی نے بخاری کو لکھا نا. ابھی میں نے تو نہیں بولا خنجر. آپ نے بولا خنجر، کیا لفظ ہے آپ کے؟ آپ نے بولا تو بخاری کو کسی رنڈی نے لکھا یا کسی خنجر نے لکھا. اور جب لکھا ہے تو اس سے میری بات سنیں. کیا ویلیو؟ اصل یار صاحب میری بات، اصل یار صاحب پلیز میری بات سنیں. میں نے نا آپ کی وہ جو رضائے کبیر اور ساری حضرت عائشہ کے، میں نے یقین مانے آپ سے نہیں بات کرتی. میں تعداد امت کے اوپر کام کر رہا ہوں. صحیح جواد نقوی صاحب سے میری بہت اس طرح باتیں، صحیح نصرت تو بات چھڑے وہ الگ بات ہے. لیکن جب آپ نے عائشہ کے اوپر باتیں کی ہیں بہت زیادہ رضائے کبیر والی، تو میں یہی کہتا ہوں وہ جس نے بھی لکھا ہے وہ سارے رنڈی کے بچے ہیں جنہوں نے عائشہ کے خلاف لکھا ہے. جو بھی بولتا ہے ان کا یہی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، ان کو پھاڑ کے پھینک دینا چاہیے. جوتے کے نوک پہ میں رکھتا ہوں. قرآن کو کس نے لکھا؟ پر قرآن کی آیت کو کس نے لکھا؟ اس کے متعلق کیا کہو گے؟ قرآن میں عائشہ کا جو ہے نا وہ مطلب کہ اس طرح نہیں. میں نے دکھا دیا بھائی قرآن کی آیت میں نے دکھا دی. اب تم فیصلہ کر لو کہ قرآن کی آیت کس نے لکھا نا. بخاری سے ہاتھ اٹھا، وہ ترمذی وغیرہ پر قرآن کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا میاں.